ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا جو میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو 3 بار درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے پروگرام احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما دیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز اگر حقیقی معنوں میں نماز ہو تو نمازی کو ہر طرح کی برائیوں سے اور فحاشیوں سے روک دیتی ہے۔ یعنی جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے، اگر ہم ویسے نماز پڑھ لیں تو یہ نماز بندے کو برائیوں سے روک دیتی ہے، بری باتوں سے روک دیتی ہے، فحاشیوں سے روک دیتی ہے، اور نماز پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی بے شمار دنیاوی اور اخروی فوائد اور انعامات سے نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ، دنیاوی فوائد، یہ کیا کم ہے کہ نماز سے آدمی کے دل کو سکون حاصل ہو جائے؟ جی ہاں، آج ہر بندہ سکون کی تلاش میں ہے، تو کیا یہ کم ہے کہ بندے کو دل کو سکون مل جائے؟ اور وہ نماز سے مل جاتا ہے۔ وہ سکون جس کا موجودہ انسان حد درجہ متلاشی ہے مگر اسے مل نہیں رہا، وہ حاصل نہیں کر پا رہا، گناہوں بری زندگی گزارتا ہے کس لیے؟ تاکہ مجھے سکون مل جائے، لیکن اسے سکون نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ سکون الہی اسباب کے سوا دوسرے اسباب میں تلاش کر رہا ہے، جبکہ انسان کے خالق و مالک نے یہ فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اور نماز بھی تو اللہ تبارک و تعالی کا ایک بہت بڑا اور ایک بہت اہم ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کسی معاملے میں کبھی گھبراہٹ کا سامنا ہوتا تھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے، اور نماز کے جو اخروی فوائد ہیں وہ بھی بے شمار ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ بھی ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ کون سے ایمان والے؟ فرمایا جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد فلاح پانے والے ایمان والوں کے چند اور اوصاف
کا ذکر کیا گیا اور پھر آخر میں اللہ کریم نے پھر ارشاد فرمایا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون اولئک ہم الوارثون. فرمایا جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ فرمایا جنت کے وارث ہیں. جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں وہ جنت کے وارث بن جاتے ہیں. تو فلاح پانے والے جو ایمان والے سورۃ المؤمنون میں ان کا ذکر ہوا ہے تو پہلا ہی وصف نماز کے ساتھ متعلقہ ہے اور پھر آخری وصف جو ہے اس کا تعلق بھی نماز کے ساتھ ہے. ناظرین، لیکن یہ سارے خواہ وہ دنیاوی فوائد ہوں یا اخروی فوائد ہوں یہ بندے کو اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جب نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے. صحت اور کمال نماز کی شرطوں میں سے ظاہری اور باطنی دونوں شرطیں ہیں اور دونوں کا لحاظ کیے بغیر نماز فائدہ نہیں دیتی. اور ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کے بغیر نماز سرے سے ادا ہی نہیں ہوتی. یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جب چھوڑ دیا جائے تو گویا نماز ہوئی نہیں، فرض ہی ساقط نہیں ہوا. اور بعض سے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن نقص اس کے اندر باقی رہتا ہے، گویا کہ نماز کامل نہیں. فرض تو ساقط ہو گیا ہے البتہ نماز کامل نہیں ہے. اور جن سے نماز ہوتی نہیں یعنی ان کو چھوڑنے سے، ترک کرنے کی وجہ سے نماز ہی نہ ہوئی. مثال کے طور پہ نماز کی شرائط طہارت، بندہ پاک ہی نہیں ہے، نماز پڑھے 1000 مرتبہ پڑھے لیکن نماز نہیں ہوگی. ستر عورت کہ اپنا وہ بدن کا حصہ کہ جو چھپانا ضروری تھا، فرض تھا، واجب تھا، اسے چھپایا ہی نہیں تو نماز کیسے ہوگی. استقبال قبلہ، قبلہ اس طرف ہے اور چہرہ اس طرف کر کے نماز پڑھ رہا ہے، استقبال قبلہ ہی نہیں کیا تو پھر نماز کیسے ہوگی. اور پتہ بھی ہے کہ قبلہ دوسری طرف ہے اور یہ بالکل اس کے اگینسٹ دوسری سمت کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے. یوں ہی وقت ابھی آیا ہی نہیں ہے اور نماز پہلے ہی پڑھ لی، نیت کی نہیں اور نماز ادا کر لی، تکبیر تحریمہ کہیں نہیں تو نماز شروع کیسے ہوگی. تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہ کی جائیں تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے. اور باطنی شرائط میں سے جو پہلی شرط ہے وہ ہے اخلاص، نماز میں خلوص ہونا، نماز میں اخلاص ہونا، عبادات میں اخلاص ہونا. یہ بڑی اہم شرط ہے اور یہ باطنی شرط ہے. یعنی بندے کا خلوص کتنا ہے کوئی عام آدمی نہیں جان سکتا، یہ وہ خود ہی بتا سکتا ہے کہ میرے دل میں اس عبادت کے لیے اخلاص کتنا ہے. اور دوسری شرط فرمایا، دوسری شرط جو باطنی شرط ہے یعنی اس کا تعلق بندے کے باطن کے ساتھ ہے، وہ خشوع و خضوع ہے جو کہ دراصل نماز کی بارگاہ الہی میں قبولیت کی ایک اہم ترین شرط ہے. خشوع و خضوع کی ظاہری علامت کیا ہوتی ہے؟ تعدیل ارکان، یعنی ٹھہر کر سمجھ کر نماز کو پڑھنا. اور باطنی کیفیت یہ ہے کہ نماز اس طرح پڑھی جائے کہ جیسے نمازی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو پھر باطنی کیفیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کم سے کم بندہ اپنے اندر یہ کیفیت تو پیدا کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا. اور ڈیفینیٹ کہ ایسا ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے. ہم لاکھوں پردوں میں چھپ جائیں لیکن وہ پھر بھی دیکھتا ہے اور ہم اس سے چھپ نہیں سکتے. اسی مفہوم کو حدیث جبرائیل میں بیان کیا گیا. اور جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ایک انسان کی شکل میں سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے اور آپ سے چند ایک سوال کیے، جس میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ حضور بتائیے ایمان کیا ہے، پھر پوچھا اسلام کیا ہے، پھر پوچھا احسان کیا ہے، پھر قیامت کے بارے میں سوال کیا اور 5ویں نمبر پر پوچھا کہ قیامت کی علامتیں ہی بتا دیجئے. تو ان 5 سوالوں میں
جب حضور نبی علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ حضور فرمائیے احسان کی ڈیفینیشن کیا ہے، فاخبرنی عن الاحسان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو فرمایا کم سے کم یہ کیفیت تو پیدا کرو کہ اللہ تم کو عبادت کرتے ہوئے ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ اخلاص ہے، یہ خشوع و خضوع ہے، یہ باطنی کیفیت ہے کہ انسان اس باطن کی جو کیفیت ہے اس سے خود واقف ہوتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا کہ اس کی یہ کیفیت بنی بھی ہے یا نہیں بنی۔ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، لیکن افسوس کہ فی زمانہ لوگوں کی، مسلمانوں کی اکثریت گویا کہ نماز میں کبوتر کے دانے چگنے کی طرح اٹھک بیٹھک کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک سجدہ کیا، پورا بھی نہیں ہوا، دوسرے سجدے میں چلے گئے اور جلسے کا واجب بھی ادا نہ کیا، اگر کیا تو کما حقہ نہیں کیا، کیونکہ دو سجدوں کے درمیان میں کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا یہ واجب ہے۔ جی ہاں، سیدھا ہو جائے۔ یوں ہی قوما کہ جب رکوع سے اٹھتے ہیں اور قیام کرتے ہیں بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار یہ قوما کرنا واجب ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں، ایک تعداد ہے، نماز بس یوں پڑھتے ہیں کہ جلد بازی میں پڑھتے ہیں، اور نماز کے جو ارکان ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں ہو پاتے۔ لہٰذا ضروری امر ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سیکھ لیں کہ جن کا سیکھنا نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے میں ہمارے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم احکام نماز سیکھیں۔ تو آئیے آج کے اس پروگرام میں چند ایک احکام نماز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ پہلے ہم بات کر رہے تھے طہارت کے حوالے سے، لیکن آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ستر عورت، کہ نماز کی شرائط میں سے ایک ستر عورت بھی ہے، اور یہ ستر عورت کہتے کس کو ہیں؟ سب سے پہلے یہ جانیں کہ ستر عورت کا مطلب کیا ہے۔ ستر عورت کے معنی یہ ہے کہ بدن کا وہ حصہ چھپانا جس کا چھپانا ہم پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت کپڑے پہنو۔ اس آیت میں ستر چھپانے اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں دلیل ہے کہ ستر عورت نماز، طواف، بلکہ ہر حال میں بندے پر واجب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا گیا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، عورتیں زینت یعنی مواضع زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ کہ جو خود بخود ظاہر ہیں، کہ ان کے کھلے رہنے پر بروجہ جائز ایک عادت جاری ہوتی ہے۔ مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کے تحت لکھا کہ زینت سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے عورت سجتی اور سنورتی ہے، جیسے زیور، سرما اور اس طرح کی چیزیں۔ اور چونکہ محض زینت کے سامان کو دکھانا یہ مباح ہے، اس لیے آیت کا معنی یہ ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے بدن کے ان اعضاء کو ظاہر نہ کریں جہاں یہ زینت کرتی ہیں، جیسے سر، کان، گردن، سینہ، بازو، کوہنیاں، پنڈلیاں، البتہ بدن کے وہ اعضاء جو عام طور پر ظاہر ہی ہوتے ہیں، جیسے چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں۔ فرمایا انہیں چھپانے میں چونکہ مشقت واضح ہے،
اس لیے ان اعضاء کو ظاہر کرنے میں حرج نہیں. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، فی زمانہ چہرہ بھی چھپایا جائے گا، جیسا کہ آپ اکثر یہ سماعت کرتے رہتے ہیں کہ عورت کے لیے چہرے کا چھپانا بھی واجب ہے. اور یہ جو حکم ظاہر کرنے کا ہے یہ نماز کے حوالے سے ہے. اس آیت مبارکہ کے بارے میں بعض ہمارے مفسرین نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ آیت میں مذکور حکم نماز کے بارے میں، جیسا کہ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا نقطۂ نظر بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ یہ جو حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ ظاہر کرنا ہے ان اعضاء کو، یہ نماز کے بارے میں ہے. یعنی عورت نماز پڑھتے وقت چہرے، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے علاوہ پورا بدن چھپائے گی. یہ حکم عورت کو ہے، دیکھنے کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ عورت کا تمام بدن عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے. شوہر اور محرم کے سوا کسی اور کے لیے اس کے کسی بھی حصے کو بے ضرورت دیکھنا یہ جائز ہی نہیں ہے. اور علاج وغیرہ کی ضرورت سے فقط بقدر ضرورت ہی اس کی اجازت ہوتی ہے. یہ ہے ستر عورت کا مفہوم، معنی یا مراد. مزید آگے چلتے ہیں کہ مرد اور عورت کے بدن کا وہ کون سا حصہ ہے جسے عورت کہتے ہیں اور اس کا چھپانا بھی فرض ہے. علماء نے لکھا ہے کہ مرد کے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک، ناف اس میں داخل نہیں ہے اور گھٹنے اس میں داخل ہیں. ناف کے بالکل نیچے سے مردوں کے لیے شروع ہو کر گھٹنوں سمیت، یعنی گھٹنے اس میں داخل ہیں، اور آزاد عورتوں کے لیے سارا بدن عورت ہے سوائے منہ کی ٹکلی جو نماز میں یہ ظاہر کرتی ہیں، اور ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے. یہ 5 اعضاء ہیں: منہ کی ٹکلی، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں. سر کے لٹکتے ہوئے بال اور عورت کی گردن، عورت کی کلائیاں، یہ سب بھی عورت ہیں. یہ چھپانے کی چیزیں ہیں، ان کو چھپانا یہ بھی فرض ہے. اور عورت کا جو چہرہ ہے اگرچہ عورت نہیں مگر اسے غیروں کے سامنے کھولنا یہ بھی منع ہے. مزید ایک اور سوال شامل کرتے ہیں. اگر ستر کا کوئی حصہ دوران نماز کھل جاتا ہے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہمارے فقہا نے لکھا کہ جن اعضاء کا ستر فرض ہے ان میں سے کوئی عضو اگر چوتھائی سے کم کھل گیا دوران نماز تو نماز ہو گئی. اور اگر چوتھائی حصہ، یعنی ہر عضو کا اپنا اپنا حصہ دیکھا جائے گا، یعنی جو عضو کھلا ہے اس کا چوتھا حصہ 1/4 اگر اس سے کم کھلتا ہے تو نماز ہو گئی. اور اگر چوتھائی عضو 1/4 پورا کا پورا کھل گیا اور فوراً چھپا لیا جب بھی نماز ہو جائے گی. اور اگر فوراً نہ چھپایا بلکہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ حصہ کھلا رہا یا جان بوجھ کر کھول دیا، پہلی صورت میں تو غلطی سے ایسا ہو گیا اور دوسری صورت میں جان بوجھ کر کھول دیا اگرچہ کہ فوراً چھپا لیا ہو، فرمایا اس صورت میں نماز کے دوران جب یہ عمل ہوگا تو نماز ختم ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز جاتی رہے گی. اور اگر ایسا ہو کہ اتنا حصہ نماز شروع کرتے ہی کھلا تھا، یعنی 1/4 کھلا ہوا تھا، اس وقت تکبیر تحریمہ کہی، یعنی اسی حالت میں اللہ اکبر کہہ لیا تو نماز منعقد ہی نہیں ہوئی، نماز شروع ہی نہیں ہوئی. جب شروع میں ہی یہ عمل پایا گیا، تکبیر تحریمہ کہی، اس وقت 1/4 حصہ وہ عضو کا کہ جس کا چھپانا فرض تھا کھلا ہوا تھا، تو اس بندے کی نماز ہی گویا کہ نہیں ہوئی کیونکہ نماز شروع ہی نہیں ہوئی. مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. سوال یہ ہے، کیا باریک کپڑا ستر عورت کے کام آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ اس حوالے سے عرض ہے کہ اتنا باریک کپڑا کہ جس سے بدن چمکتا ہو، یعنی جلد نظر آئے، بدن چمکتا ہو، یہ ستر عورت کے لیے کافی نہیں.
اس طرح اگر نماز پڑھ لی، یعنی ایسا کپڑا پہن کر اگر بندے نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور ایسا باریک کپڑا کہ جس سے ستر عورت نہ ہو سکے، یہ علاوہ نماز کے بھی یہ پہننا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جی ہاں، یہاں صرف بات نماز کی نہیں ہے، یہاں ستر عورت کی ہے۔ نماز کے علاوہ پہنا ستر عورت کے کام نہیں آ سکتا، کیونکہ بدن چھلک رہا ہے، بدن چمک رہا ہے، نظر آتا ہے، جلد نظر آتی ہے، تو یہ نماز کے علاوہ بھی پہننا حرام ہے۔ اور نماز کے دوران، یعنی نماز ان کپڑوں کو پہن کر پڑھی گئی تو پھر نماز تو ہوئی نہیں۔ بعض ایسے خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، جو اس طرح کے کپڑے بسا اوقات پہن لیتے ہیں کہ جس سے ران چمکتی ہے، یعنی بہت باریک کپڑا ہوتا ہے کہ وہ جگہ کہ جسے چھپانا فرض ہے وہ نماز میں ظاہر ہو رہی، یا ایسے دوپٹے لے لیتی ہیں ہماری بعض خواتین اسلامی بہنیں، جو دوپٹہ ایسا ہے کہ جس سے بالوں کی سیاہی چمک رہی ہے، تو اس صورت میں ایسا باریک کپڑا لے کر، ایسا باریک دوپٹہ لے کر کہ جس سے بالوں کی سیاہی چمکے، اسے اوڑھ کر جب نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ نماز کی جتنی بھی شرائط ہیں ہم ان کے بارے میں سیکھیں، طہارت کے بارے میں، ستر عورت کے بارے میں۔ مختصر کلام احکام نماز پروگرام میں آپ نے سماعت فرمایا، اسے بار بار سنیے اور سن کر انہیں یاد رکھ کر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج اپنے پروگرام میں ریکارڈڈ سوال بھی چلاتے ہیں، آپ سماعت فرمائیے۔ جی سوال چلائیے۔ میرا نام محمد نوید رضا تاری ہے، اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ فرض نماز کی کوئی سی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، تو کیا 4 رکعت فرض میں دوسری تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کی قرأت کرنے سے واجب ادا ہو جائے گا کہ نہیں؟ 4 رکعت والے فرض جیسے ظہر، عصر اور عشاء، ان کی کوئی سی بھی 2 رکعت، اور اسی طرح 3 رکعت والے فرض جیسے نماز مغرب، ان میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں، ان 3 رکعتوں میں سے کوئی سی بھی 2 رکعت میں مطلقاً قرأت کرنا یہ فرض ہے، اور پہلی 2 میں ہی ہونا یہ واجب ہے۔ یعنی 4 والی نماز میں کسی بھی 2 میں، اور نماز مغرب جو 3 والی ہے اس میں بھی کسی بھی 2 میں قرأت کرنا یہ فرض ہے۔ اور پھر اب ایک بات واجب کی بھی آ جاتی ہے۔ واجب یہ ہے کہ پہلی ہی 2 رکعتوں میں قرأت ہو، یہ واجب بھی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی قصداً جان بوجھ کر پہلی 2 رکعتوں میں قرأت بالکل نہ کرے، مگر آخری 2 رکعتوں میں کر لے، یا مغرب کی پہلی یا اور تیسری رکعت یا دوسری اور تیسری رکعت میں قرأت کر لے، تو فرض تو ادا ہو جائے گا مدنی چینل کے ناظرین، مگر قصداً یعنی جان بوجھ کر ترک واجب کے سبب سے نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو پھر نماز واجب الاعادہ، اور اگر بھول کر ایسا ہو گیا ہے تو پھر اس صورت کے اندر آخر میں سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں مکمل سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورت ملانا، یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیات کے برابر ہو، یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا، یہ واجب ہے۔ اور یہ واجب انہی 2 رکعتوں میں ادا ہوگا جن کے بارے میں کہہ دیا گیا، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کریں گے تو واجب ادا ہو جائے گا۔ اور یہ مسئلہ بالکل درست نہیں ہے کہ فرض نماز کی کوئی سی بھی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی قرأت یہ کرنا واجب ہے، بلکہ درست یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرنا سورہ فاتحہ کی یہ واجب ہے۔ لہٰذا اگر فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں یا ان میں سے ایک رکعت میں سورہ فاتحہ قصداً نہ پڑھی تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، سجدہ سہو سے بھی اس کی تلافی ممکن نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر سہون یعنی بھول کر سورہ فاتحہ رہ گئی اور اس رکعت کے سجدے میں جانے تک یاد نہ آیا تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، سجدہ سہو کریں گے تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ ہاں اگر سہون سورہ فاتحہ رہ جانے کی صورت میں اگر
उसी रकत के रुकू में या रुकू के बाद सजदे में जाने से पहले पहले बंदे को याद आ गया तो वापस लौटे, वापस लौट कर सूरह फातिहा और सूरत पढ़े, यानी सूरह फातिहा और सूरत इसने नहीं पढ़ी थी या अकेली सूरत पढ़ी थी, सूरह फातिहा नहीं पढ़ी थी, या सूरह फातिहा पढ़ी और साथ में कोई सूरत नहीं पढ़ी थी, तो दोबारा लौटे, लौट कर वो पढ़े और पढ़ने के बाद दोबारा रुकू करे कि अब ये फ़र्ज़ है, और आखिर में सजदा सहव कर लेगा, तो इस तरह नमाज मुकम्मल हो जाएगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे आज का प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, दुआगो हैं कि जितने अहकाम सीखे हैं अल्लाह करीम हम सब को इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज। हर इबादत से बरतर इबादत नमाज।